ہیلو ایوری ون، مائی نیم از سیم ایڈم. یہ چینل جو ہے یہ اس پہ آپ لرن انگلش وتھ سیم ایڈم، یہ میرا چینل ہے. میرا نام سیم ایڈم ہے. ویلکم ٹو دا چینل اینڈ تھینک یو فار جوائننگ می. اچھا، میں آپ کو اس چینل پہ آپ انگلش سیکھیں گے. پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں. یہ میں انگلش جو سکھانے جا رہا ہوں ہم بیسک سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ دیکھیں نا، بیسک سے شروع کریں گے، کیونکہ بہت سارے چینلز ہیں جو انگلش چھوٹی موٹی ادھر ادھر دکھاتے ہیں، وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی. اگر بندے نے سیکھنا ہو تو وہ کیسے سیکھیں انگلش؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ انگلش کیسے سیکھیں. تو اس چینل پہ آپ کو فری آف چارج، مقصد ہے کہ بیسک سے شروع کریں گے. تو جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھتے جائیں گے، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، آپ کو ویڈیوز ملتی جائیں گی، نوٹیفیکیشن آئے گی. آپ اس کو آپ شروع کریں گے الفابیٹ سے، بیسک سے، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ نا سمجھ آ رہی ہے اس کی. تو آہستہ آہستہ ہوم ورک وغیرہ کرتے جائیں گے. تو یہ بیسک سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. سیکنڈ، یہ میں نے لکھا ہے کہ شارٹ ویڈیوز. میرا یہ کام ہے کہ شارٹ ویڈیوز جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز یہ ڈالوں گا تاکہ بہت لمبی ویڈیو نہ ہو. کیونکہ ایک انگلش لینگویج آپ نے سیکھنی ہے تو اس میں بہت ساری انفارمیشن اگر دے دیں تو بندے کے ذہن میں نہیں رہتی، دماغ میں نہیں رہتی. اٹس ویری ہارڈ ٹو ریممبر ایوری تھنگ. سو انشاءاللہ آپ کو آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھیں گے، اس میں لیسن ہوگا کہ یہ کسی ٹاپک پہ بھی، کسی چیز پہ بھی، تو وہ ایک ورڈ پہ، ایک سینٹنس پہ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ابھی میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں. لینگویج بہت بڑی اینٹی ہے، لیونگ اینٹی ہے. جیسے لینگویج کی سوسائٹی ہماری اس انسانوں کی سوسائٹی کی طرح ہے. تو وہ میں آپ کو تھوڑی سی دیر سمجھاتا ہوں. تو شارٹ ویڈیوز میں آپ کو شارٹ ویڈیوز ڈالنا کروں گا، ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے لرن کرنے کے لیے. اور یہ آخری میں نے لکھا ہے کہ ایزی لرننگ انگلش کو انشاءاللہ ایسے کر دیں گے انگلش کو کہ آپ بالکل آسان اس کی لرننگ جو ہے نا طریقہ ہو جائے گا. آپ اگر زندگی میں آپ نے انگلش نہیں سیکھی، نہیں لرن کی، یا تھوڑی بہت جانتے ہیں، اس سے آپ کو بہت نالج ملے گا، بہت امپروومنٹ ملے گی. اگر آپ مقصد کہ آپ دیکھتے ہو کہ آج کل پوری دنیا جو ہے، the whole world is on your fingertips. آپ دنیا میں بزنس کر سکتے ہو، دنیا کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہو، دنیا کے ساتھ مل سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن اس کی جو میڈیم ہے، اس کا جو ٹرانسپورٹ ہے بیچ میں اگر جیسے آپ نے کچھ کرنا ہے، اس بندے کے پاس ایک چیز ہے، آپ نے خریدنی ہے یا آپ نے بیچنی ہے، تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ یہ سوچو جو کنیکشن ہے وہ انگلش ہے. تو انگلش آتی ہوگی تو آپ بزنس اچھا کر سکیں گے. انگلش آپ کو آتی ہے، آپ فائیور پہ اکاؤنٹ بنائیں، اپنی اسکلز بیچیں. اگر ایک بچہ ہے وہ گرافک ڈیزائنر ہے، اس نے اسکلز اپنی بیچنی ہے، پیسہ کمانا ہے، انگلش اچھی ہوگی تو وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے. انگلش اچھی ہوگی تو وہ کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، فائیور پہ جا کے اپنی اسکلز بیچ سکتا ہے، اپ ورک پہ جا پہ کام لے سکتا ہے. there are so many websites that you can actually earn money from. سو اس پہ جا کے آپ کام کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن انگلش جو ہے، جو بہت سارے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو کالج سے نکلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم فورن کنٹری میں جائیں، باہر جا کے ہم UK جائیں، USA جائیں، یا کینیڈا، آسٹریلیا میں کہیں بھی جائیں، جا کے فردر اسٹڈیز کریں. جیسے کہ جاتے ہیں لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جاتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں، چائنا، آگے پیچھے سے دنیا. کیونکہ آج کل اتنا آسان ہے، اسے 21st سینچری. کوئی یہ نہیں ہے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے تو میں جا نہیں سکتا ہوں. آپ کا مائنڈ بنتا ہے، آپ پیپر ورک صحیح کریں، سارا کچھ کریں، ایجوکیشن حاصل کریں. کتنی دنیا انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیشی باہر جا رہے ہیں ڈگری کر کے، واپس پاکستان، انڈیا میں آ کے اچھی جابوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد ہے بہت پیسہ کما رہے ہیں. آپ کی ڈگری اچھی ہوگی، آپ کی بے شک آپ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، کہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن انگلش بولنے میں ہر جگہ پہ آپ کو انگلش کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ انگلش نہیں پڑھ رہے، آپ نے دیکھا یوٹیوب، آپ چلو انگلش نہیں کرتے، لیکن آپ کے بچے جو ہیں نا وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا ایک اچھی زندگی بنا سکتے ہیں. مطلب ایک اسکلز ہے، ایک نالج ہے، ایک لینگویج آپ نے انٹرنیشنل لینگویج میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کو ایزی کر دیں گے انشاءاللہ کہ آپ بڑی آسانی سے اس کو سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آگے جاتا ہوں اس کی کمپلیکیشنز. تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی آپ کو
ابھی ظاہر ہے ہم اس کے بعد ہم لیسن شروع کریں گے دوسرے ویڈیو میں، لیکن ابھی دیکھیں کہ جیسے بہت سارے ناؤنز ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ناؤن ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو میں ایسے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. Now what is a noun؟ یہ ناؤن کیا ہے بندے کو نہیں پتا ہوتا، یا how many types of nouns، how many types، ٹھیک ہے. یہ دیکھو نا how many types of nouns. تو آپ نے کیا مقصد ہے کہ common nouns ہیں، proper nouns ہیں. یہ common، ایک سیکنڈ، یہ آ گیا common، proper noun، concrete noun، abstract nouns، countable nouns، uncountable nouns، collective nouns، compound nouns. تو یہ کیا ہے، کہاں پہ آتے ہیں، کب آتے ہیں، کب ان کو، کیونکہ ڈفرینٹ جگہ پہ اپنی میننگ چینج کرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. تو یہ اس چینل سے آپ کو ملے گا انفارمیشن ساری ملے گی. انگلش آپ پراپر انگلش سیکھیں گے کہ آپ کو یہ کیسے جو سینٹنس، پراپر سینٹنس بنانے ہیں، گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹنس ہوتے ہیں، اور آپ اس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ابھی ورب کیا ہے، بالفرض دیکھیں نا، یہ ورب ہے، ٹھیک ہے. تو مین ورب کیا، مین اور پرنسپل وربز کیا ہوتے ہیں، کدھر لگتے ہیں، ہیلپنگ وربز کون سے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے. ماڈل وربز جیسے یہ ہو گیا، یہ دو ہو گئے، اور نیچے ہیلپنگ ہو گئے. آگے جا کے دیکھو ماڈل وربز ہو گئے، یہ لیکسیکل وربز ہو گئے. اور انگلش ٹینسز، یہ انگلش ٹینسز کون سے ہیں، کدھر ہیں، کیا ہیں. اور پروگریسو ٹینسز، پرفیکٹ ٹینسز اینڈ پرفیکٹ پروگریسو ٹینسز. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چیز ہے، یہ جو چیز ہے، ڈیفینٹ آرٹیکلز اینڈ انڈیفینٹ آرٹیکلز، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینٹ آرٹیکلز اینڈ انڈیفینٹ آرٹیکلز لوگوں کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا، بہت سارے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، یا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ کہیں کہاں جاتے ہیں، کیوں لگتے ہیں، کیا ان کا فنکشن ہے لینگویج کے ساتھ، سینٹنس میں کیا ان کا رول ہے، کیا یہ کدھر جاتے ہیں، کدھر نہیں جاتے، اور کیسے یہ چینج کرنے ہیں، کس کو لگانا ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. میں پڑھاتا ہوں، میں جو لوگ باہر جاتے ہیں فردر اسٹڈیز کے لیے، برٹش کاؤنسل کا ایک کورس ہے IELTS، وہ پڑھتے ہیں، میں وہ پڑھاتا ہوں، I teach IELTS. تو اکثر ایون جو لڑکے پڑھے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکے پڑھ کے آتے ہیں ادھر سے یونیورسٹی سے، یا یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، یا کالج سے آتے ہیں، جو بھی ہیں، اکثر غلطیاں کرتے ہیں. ان کو نہیں پتہ لگتا کہ یار یہ ادھر انڈیفینٹ آرٹیکل لگانا ہے یا ڈیفینٹ آرٹیکل لگانا ہے، یا کیسے چینج ہوتا ہے، یہ کیا ہے کیا. اور یہ چیزیں ساری، اور اس کے علاوہ یہ تو تھوڑی سی ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو لینگویج جو ہے نا، یہ بہت بڑی ہے. لینگویج ہماری سوسائٹی، ہمارے انسانوں کی سوسائٹی کی طرح نا کام کرتی ہے. اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے ماک جو ہے، وہ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اگر ماک اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اس کی جگہ کون سی ہے، اس کی پوزیشن کون سی ہے، ہی از اے ہسبینڈ ہے. اگر وہ بچوں کے ساتھ ہے تو ان کے بچوں کا کیا ہوا، باپ ہوا، فادر ہوا. اگر یہی ماک نیکسٹ ڈور نیبر کے گھر چلا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ ساری پوزیشن جو نام اس کے نہیں آئیں گے. وہ کیا آئے گا، وہ بولیں گے نیبر ہے، ہی از اے نیبر، اوکے. تو اگر یہی ماک چلا جاتا ہے ایک دکان میں، تو دکان میں جا کے تو دکان میں کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، دکان میں کیا بن جائے گا، یہ کسٹمر بن جائے گا. اس کو باپ نہیں بلائیں گے، بیٹا نہیں بلائیں گے، اس کو ہسبینڈ نہیں بولیں گے، اس کو کچھ نہیں بولیں گے، اس کا مطلب اس کے یہ کون ہے، کیا ہے، وہ بولیں گے از اے کسٹمر، وہ کسٹمر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ورڈز ہیں لینگویج میں، انگلش لینگویج میں، یہ جب چینج ہوتے ہیں، اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، اپنی میننگ ساتھ ساتھ چینج کرتے جاتے ہیں. اور میننگ چینج جیسے ان کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اگر ایک اس کی میننگ چینج ہوتی ہے، لیکن میننگ ان کی چینج کون کراتا ہے، مقصد اس کا جو مطلب ہے، میننگ ہے، وہ کیسے چینج ہوتی ہے. وہ جو ورڈز اس کے پہلے آتے ہیں اور جو ورڈز بعد میں آتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس جو ورڈ مین آ رہا ہے بیچ میں، اس کی یا مین ہو یا دوسرا ہو، اس کی میننگ کیا ہونی چاہیے. تو جیسے مقصد کہ یہ آرمی سولجرز ہوتے ہیں، آرمی ہوتی ہے، ایسے کام کرتے ہیں
کس سینٹنس میں کون کون آئے گا. اگر دیکھو ایک سینٹنس ہم نے لکھا ہے, آپ نے ایک مثال دی اپنے اسٹوڈنٹس کو, میں نے کہا کہ ایک فیملی جا رہی ہے, ان کے 2-3 بچے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, 2-3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ جا رہے ہیں. اب کسی اور کو بچہ اٹھا کے ان کے ساتھ لگا دو, وہ چلنا شروع ہو جائے گا. جیسے انہوں نے ریئلائز کرنا, وہ دیکھیں گے, بولیں گے یہ کون ہے بھائی, یہ کس کا بچہ ہے, یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. مطلب سینس ہی نہیں کرتا, پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. یہی بات ورڈز میں, اگر ورڈز میں پراپر جو الفاظ یا ورڈز آتے ہیں اس سینٹنس میں, اگر وہ پراپر ہیں تو آپ کا سینٹنس سینس میک کرتا ہے اور اچھا ہے. اگر اس میں دوسری چیزیں اٹھ پٹانگ چیزیں ڈال دیں آپ, 1-2 اور ڈال دیں, تو وہ ورڈز پریشان ہو جائیں گے, بھائی یہ تو ہماری فیملی کے نہیں ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کیونکہ سینس ہی نہیں بنے گا. تو اس لیے وہ جو لینگویج ہے, کوئی بھی لینگویج, اردو لینگویج ہو, چائنیز ہو, اسپینش ہو, فرینچ ہو, جرمن ہو, ہندی ہو, بنگالی ہو, کوئی بھی لینگویج, افریقن لینگویجز ہیں, ساری لینگویجز ایسے کام کرتی ہیں. لینگویجز جو ہے نا, یہ لیونگ اینٹی ہے, یہ اس کی زندگی لینگویج کی بہت لمبی ہوتی ہے. ہمارے ہمارے جو انسان ہیں, انسانوں کی تو زندگی کتنی ہوگی, 60-70 سال ہوگی, زیادہ زیادہ کو کرے گا 100 پہ چلا جائے گا, سینچری مار لی جیسے ڈان جی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لوگ یہ جو لینگویج ہے, لینگویج کی زندگی صدیوں تک, صدیاں جاتی ہیں. ابھی کئی لینگویج دیکھو کہ جب سے ہیومن ریس چلی ہے, کتنی لینگویجز آئی ہیں, اور کتنے 100 سال, ہزاروں سال چل کے ختم ہو گئی, چلی ختم ہو گئی, چلی ختم ہو گئی. تو اسی طرح ان کی بہت یہ ایوولو ہوتی رہتی ہیں, مطلب ساتھ ٹائم کے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. ابھی انگلش بھی جو ہے, انگلش میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں, جو نیو ہمیں ٹیکنالوجی میں انوینشنز ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, ورڈز ایوری ڈے نیو ورڈز آتے ہیں, اور جو بہت پرانے ورڈز ہو جاتے ہیں, جو نہیں ہوتے وہ نکل جاتے ہیں. تو اس لیے انگلش جو ہے, یا دوسری زبانوں کی طرح, ساری زبانوں کی طرح, انگلش بھی ایسی ہی زبان ہے جس میں مقصد کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس کو سیکھنے پہ بہت زور لوگ لگاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, تو اپنے ملک سے نکل کے آپ دنیا کو ٹچ کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, دوستیاں کر سکتے ہیں, ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی لینگویج تو ہونی چاہیے. تو وہ ساری لینگویج جو سارا آپ کو کمپٹنٹ بننا ہے انگلش لینگویج میں, وہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس پہ آپ بنیں گے. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کو بیل آئیکن دبائیں, اور آپ کو میں بیسک سے شروع کروں گا, تو آپ کو ویڈیوز آتی رہیں گی, اور دیکھنا آپ کچھ ہی عرصے میں سینٹنس بنانا شروع کر دیں گے اور بولنا شروع کر دیں گے. اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کے بچے سیکھنا چاہتے ہیں, اسکول میں آگے پیچھے ان کے لیے آسان ہو جائے گا, آگے ان کو کالج آسان ہو جائے گا, ان کے لیے یونیورسٹی آسان ہو جائے گی. ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے انگلش جو ہے نا طریقے سے سیکھی ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ تھوڑا سا بتا دوں کہ I've studied theology, philosophy, psychology, history, international language, modern languages, Spanish and English, so English literature. بہت ساری چیزیں میں نے اسٹڈی کی ہیں. philosophy, my forte, my you know the subject I really like, political philosophy. So میں اتنا کچھ کر کے تو میں سوچتا ہوں کہ چینل میں کچھ اور چیزیں اس پہ یوز کر رہا تھا, ویسے ہی چڑھا رہا تھا. تو میں نے سوچا اس چینل کو ایسا بناؤں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. میری نالج سے اگر میں بناتا ہوں, ویڈیوز بناتا ہوں, چڑھاتا ہوں, تو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اگر فائدہ ہو تو وہ بہتر ہے نا. ورنہ انسان نالج اپنے پاس رکھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے, نالج اس کے ساتھ چلا جاتا ہے, تو فائدہ اس نالج کا کیا ہوا اگر ایک دوسرے انسان کو آپ پاس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو thank you very much for watching the video, and look after yourself and look after others, okay. So inshallah دیکھنا آپ انگلش بہت جلدی سیکھیں گے. جیسے جیسے ہم آتے ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا, آپ دیکھتے جانا اور اس کو نوٹ کرنا. مقصد کہ کاپی پین رکھ کے سارا کچھ اس میں آپ نے جو میں بتاؤں گا کہ اس کو لکھ لیں, وہ اپنے ڈائری میں, اپنے نوٹ بک میں آپ نے لکھنا ہے, اور لکھنا ہے, اور اس پہ چلنا ہے آپ نے. یہ کلاس ہی ہے ہماری, ٹھیک ہے.
تو اوکے, I'll see you in the next class. All right, take care, look after yourself.